بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے مضمون۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مضمون کیا ہوتا ہے اور مضمون کس طرح لکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مضمون لکھتے وقت چند ضروری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس چیز پر مضمون ہمیں لکھنا ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ معلومات ہوں، یعنی جو ہمیں ٹاپک یا عنوان دیا گیا ہے مضمون لکھنے کے لیے، ہمیں اس کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ معلومات ذہن میں رکھ کر یا ایک اس کا خاکہ بنا لیں اور پھر سٹیپ در سٹیپ درجہ بدرجہ ہم اسی پہ مضمون لکھتے آئیں۔ نمبر 2، اب جو باتیں ہم مضمون میں لکھنا چاہ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پہلے سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس کی اچھی سی ایک ترتیب بنائیں اور اس ترتیب کے مطابق مضمون لکھنا شروع کریں۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اگر ہمیں عنوان دیا گیا ہے کسی شخصیت کا یا کوئی ٹاپک دیا گیا جیسے وقت کی پابندی یا محنت، یا اسی طرح سے کوئی ہماری تاریخی شخصیات ہے، قائد اعظم، علامہ اقبال، ہمارا اسکول، کسی جگہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، مقام کے بارے میں، ہمارا اسکول یا ہمارا گھر، تو سب سے پہلی جو بات ہے ہمیں اس کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، صحیح اور جامع معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم مضمون لکھنا شروع کریں۔ جب ہم کسی عنوان جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے اس کے متعلق معلومات رکھیں گے تو پھر اچھے طریقے سے مضمون بھی لکھ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد مضمون لکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ مضمون لکھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم مضمون لکھنا شروع کریں تو اس عنوان کے تحت یا اس عنوان کے مطابق پہلے اس کا تعارف کروائیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہم کس بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخصیت ہے تو ہم سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف کروائیں گے، اگر کوئی جگہ یا مقام ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر ہم آگے ترتیب سے اس پہ بحث کریں گے۔ اور مضمون ہمیشہ، ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مضمون ہمیشہ سادہ اور آسان لفظوں میں لکھیں، جملے یا فقرے چھوٹے چھوٹے ہوں اور پرمعنی یا بامعنی ہوں، یعنی با مقصد جملے اور سادہ جملے مضمون میں لکھے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں، یعنی تھوڑے لفظوں میں ہم اپنی بات کو دوسرے پر واضح کر سکیں۔ اس کے علاوہ مضمون لکھنے کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جب ہم مضمون لکھیں تو اس کے املا کے الفاظ درست ہوں، یعنی صحیح طور پہ لکھے ہوں، اس میں املا کی کوئی غلطیاں نہ ہوں، قواعد یعنی گرامر کی بھی کوئی غلطی نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مضمون خوش خط لکھیں، اچھی لکھائی ہو، اچھے جملے ہوں، سادہ اور بامعنی جملے ہوں، با مقصد جملے ہوں، اس طرح سے، اور کوشش کریں کہ ہماری لکھائی میں، املا میں بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس طرح سے ان سب باتوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد یا یہ سب باتیں اچھی طرح سے جان لینے کے بعد پھر ہم کسی بھی عنوان پر ایک اچھا سا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب مختصر طور پر مضمون کی تعریف یہ ہے کہ کسی مقرر
मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात या तासुरात को तहरीर में लाने का नाम मज़मून है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी मुकर्ररा मौजू पर, यानी कोई ऐसा मौजू जो हमें दिया गया हो, जो मुकर्रर किया गया हो, उस मौजू पर अपने ख़यालात, एहसासात और तासुरात को अच्छे अंदाज में पेश करना या अच्छे अंदाज में वो तासुरात, उन तासुरात का इजहार करना जो है मज़मून कहलाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हमारे सिलेबस में जो है हमारा मज़मून, सबसे पहले जो हमें उन्वान दिया है हमने, वो है हमारे पास उन्वान वक्त की पाबंदी। यानी अब इस मज़मून में हम पढ़ेंगे कि वक्त की पाबंदी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का मज़मून है वक्त की पाबंदी। सबसे पहले मज़मून में हम इसकी हेडिंग देंगे, ऊपर लिखेंगे तारुफ, यानी वक्त की पाबंदी। सबसे पहले हम इसका तारुफ पढ़ते हैं। वक्त की पाबंदी से मुराद वक्त को अच्छे और बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करना। जिस तरह इंसान को अपनी दौलत इस्तेमाल करने में एहतियात और सलीके से काम लेना चाहिए, इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए। वक्त एक अनमोल नेमत है। वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त एक बार गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। कायनात में वक्त की पाबंदी। इस जहां में हर चीज़ वक्त की पाबंद नज़र आती है। दिन रात में मुकर्ररा वक्त पर ढल जाता है और रात मुकर्ररा वक्त पर दिन में तब्दील हो जाती है। मौसम सरमा के बाद मौसम बहार और फिर मौसम गर्मा के बाद मौसम खिज़ां आ जाता है। ना तो रात दिन के ढलने से पहले आ सकती है और ना मौसम गर्मा बहार से पहले आ सकता है। सूरज, चांद, सितारे, बदलते मौसम, गर्ज कायनात की हर शय वक्त की पाबंदी करती हुई नजर आती है। रोजमर्रा जिंदगी में वक्त की अहमियत। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि रेलगाड़ियां, हवाई जहाज और बसें सभी वक्त पर चलती हैं। इसी तरह स्कूल, दफ्तर और कारखाने भी वक्त मुकर्रर पर खुलते और बंद होते हैं। अगर ये सब मुकर्रर वक्त पर ना हो तो हमारी ज़िंदगी का तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। लिहाजा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा वक्त मजमून वक्त की पाबंदी में सबसे पहले हमने तारुफ लिखा कि वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है। वक्त की पाबंदी से मुराद है कि अपने वक्त का अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल करना, सलीके और एहतियात से काम लेना। इसके बाद हमने देखा कि दुनिया में, यानी पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वक्त की पाबंद नज़र आती है। अगर दुनिया में कोई भी काम वक्त पर ना किया जाए तो दुनिया में तरक्की मुमकिन नहीं। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्त की अहमियत, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम वक्त पर ना करें, हमारी रेलगाड़ियाँ, जहाज़, बसें वक्त पर ना चलें, स्कूल वक्त पर ना खुलें, वक्त पर ना बंद हों, दफ्तर और कारखाने भी वक्त पर ना काम करें तो सारा ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है, यानी उलट पुलट हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त की पाबंदी को अपना शुआर बनाएं, वक्त की पाबंदी को अपनी आदत बनाएं। जो कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं, कामयाबी उन्हें हासिल होती है। तो ये था हमारा मजमून वक्त की पाबंदी।
ہمارا اگلا مضمون ہے علامہ محمد اقبال. پیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا ایک یعنی تاریخی شخصیت کے بارے میں ہے. یعنی یہ جو ہمارا عنوان ہے، ہمارا علامہ محمد اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے. تو کسی شخصیت کے بارے میں لکھنے کے لیے مثال کے طور پر جیسے ہم علامہ محمد اقبال پر مضمون لکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علامہ محمد اقبال کی زندگی، ان کے کام کے متعلق اچھے سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں اچھے سے معلومات حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ان کے عنوان پر ایک اچھا سا مضمون بھی لکھ لیں گے. تو یہاں پر پھر ہم لکھتے ہیں علامہ محمد اقبال کچھ اس طرح سے. علامہ اقبال ہمارے سب سے بڑے قومی شاعر ہیں. آپ کا نام محمد اقبال تھا. وہ محمد تخلص کرتے تھے. آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور پھر مرے کالج لاہور سے ایف اے کا امتحان پاس کیا. لاہور کے گورنمنٹ کالج سے ایم اے کرنے کے بعد اسی کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے. 1905 میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلے گئے اور 3 سال کے بعد واپس لاہور آئے. آپ طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے. آپ کے کلام میں قدرت نے بے پناہ تاثیر دی تھی. آپ نے بچوں کے لیے بڑی خوبصورت اور سبق آموز نظمیں لکھیں، جس میں بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکی، گائے اور بکری زیادہ مقبول ہیں. ہمارا پیارا وطن پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی عملی تعبیر ہے. علامہ اقبال ہی نے ایک آزاد ملک کے قیام کا تصور دیا. آپ ہی کے اصرار پر قائد اعظم نے مشکل وقت میں قوم کی قیادت سنبھالی. آپ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے محب وطن اور پکے مسلمان بھی تھے. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا اور انہیں عمل پر آمادہ کیا. آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں دفن ہوئے. تو یہ تھا ہمارا مضمون علامہ محمد اقبال کے بارے میں. سب سے پہلے ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھا کہ وہ ہمارے بہت بڑے قومی شاعر ہیں. ان کا پورا نام محمد اقبال تھا اور محمد تخلص کرتے تھے. ان کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی. پھر انہوں نے سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر باہر گئے. وہاں سے وہ کامیاب ہو کے واپس وطن آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کلام میں بے پناہ تاثیر رکھی تھی. علامہ اقبال نے بچے، بوڑھوں، بزرگوں، جوانوں سب کے لیے کہانیاں لکھیں. خاص طور پر بچوں کے لیے انہوں نے اچھی اچھی کہانیاں اور نظمیں لکھیں. اور ہمارا پیارا وطن پاکستان جو ہے، یہ بھی اس کا خواب بھی علامہ اقبال ہی نے دیکھا تھا اور انہوں نے مشکل وقت میں قائد اعظم کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور وہ ایک سچے مسلمان تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ جگایا، جذبہ پیدا کیا. آپ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے اور آپ کہاں دفن ہوئے؟ بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں. اب یہ جو ہے مضمون علامہ اقبال ہم نے پیراگراف کی صورت میں لکھا. اسی لیے مضمون لکھنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ مضمون لکھیں تو پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ہر پیرے میں جب ایک پیرے میں ایک بات ختم ہو تو جب آپ دوسرا پیرا شروع کریں تو اس میں ایک نئی بات لے کے آئیں. یعنی اس شخصیت کے بارے میں، اس مقام کے حوالے سے ایک نئی بات کا ذکر کریں. تو اس طرح سے ایک اچھا مضمون ہم لکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. اور آج ہم نے پڑھا مضمون وقت کی پابندی اور علامہ اقبال. امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا.
اس کے بعد مضمون کے بعد آج ہم پڑھتے ہیں پھر خط. خط کو اردو میں مکتوب بھی کہا جاتا ہے، اور جو خط لکھنے والا ہوتا ہے وہ کاتب کہلاتا ہے. خط لکھنے کے لیے چند جو ضروری باتیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں سب سے پہلے وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب ہم خط لکھیں سب سے پہلے ہم وہ جگہ یا وہ مقام جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ امتحان میں کوئی آپ کو خط لکھنے کے لیے دیا گیا ہے تو امتحان میں آپ لکھیں گے کمرہ امتحان. ٹھیک ہے، کمرہ امتحان لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ نیچے تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس تاریخ کو آپ نے خط لکھا. کمرہ امتحان لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر یہاں نہ لکھیں تو پھر آخر میں تاریخ ضرور لکھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے. اب مخاطبہ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے سے کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہیں جس کو مخاطب کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے بڑے ہیں تو آپ ان کو ادب کے القابات سے نوازیں گے، یعنی ایسے الفاظ لکھیں گے جو ان کے لیے ادب کا مقام رکھتے ہوں، یعنی نہایت احترام اور ادب سے مخاطب کریں گے، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سلام لکھیں گے، السلام علیکم. اس کے بعد پھر آپ کا خط لکھنے کا جو مقصد ہے وہ آپ نہایت ادب اور احترام سے لکھیں گے کہ آپ کے خط لکھنے کا مقصد کیا ہے. پھر آخر میں سب کو سلام لکھیں گے. سلام کے بعد پھر آپ اپنا نام لکھیں گے کہ آپ مطلب کون ہے، رشتے میں رشتہ کیا ہے آپ کا، یا آپ کون خط ہیں جو خط لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنا نام کے بعد پھر نیچے آپ تاریخ لکھ دیں گے. اگر آپ نے اوپر تاریخ نہیں لکھی یہاں پہ تو پھر آپ نیچے اپنے نام کے ساتھ یہاں پہ تاریخ لکھیں گے. لیکن اگر آپ کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے، بلکہ نام کی جگہ آپ اپنا رول نمبر، جو آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے، یا تو وہ لکھیں گے یا پھر الف ب ج. تو رول نمبر ہوتا ہے کمرہ امتحان میں جو خط لکھا جاتا ہے، یہاں پر آپ رول نمبر لکھیں گے. اور اگر آپ ذاتی خط لکھ رہے ہیں، ابھی کسی چچا کے نام لکھ رہے ہیں، والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں، والدہ کے نام لکھ رہے ہیں، بڑے بھائی کے نام لکھ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے. یعنی ذاتی خط جو لکھ رہے ہیں والد کو، والدہ کو، چچا کو، تو یہاں پر آپ نام لکھیں گے. اور امتحانی کمرہ میں آپ یہاں پر اپنا رول نمبر لکھیں گے. اسی طرح پھر ہمارے سلیبس میں جو ہے سب سے پہلا خط ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے چچا کے نام تحفے کے شکریہ کا خط. یعنی چچا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، آپ ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو خط کچھ اس طرح سے لکھیں گے: کمرہ امتحان، پیارے چچا جان. اس کے بعد السلام علیکم، آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی. آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں. میری سالگرہ کے موقع پر آپ نے جو خوبصورت گھڑی مجھے بھیجی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. نہ صرف مجھے بلکہ گھر والوں اور میرے دوستوں کو بھی بہت پسند آئی ہے. اس تحفے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ واقعی میں بہت کارآمد تحفہ ہے. گھر میں سب کو سلام اور بہن بھائیوں کو سلام. آپ کی بھتیجی الف ب ج. اب یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے یا رول نمبر لکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا خط چچا کو شکریہ ادا کرنے کا کہ چچا نے آپ کو تحفہ بھیجا آپ کی سالگرہ کے موقع پر، اور آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو خط لکھا. خط لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خط لکھتے ہوئے سب سے پہلے
آپ جگہ، مقام اور اس کے نیچے پھر تاریخ لکھیں گے، پھر جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کا نام، پھر سلام دعا، پھر جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد، پھر سلام اور پھر آخر میں اپنا نام۔ اسی طرح ہر خط لکھیں گے، صرف اس کا جو مضمون ہے درمیان میں، یعنی ہمارا جو لکھنے کا مقصد ہے وہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، باقی اوپر لکھنے کے جو طریقہ ہے اور نیچے خط کو بند کرنے کا، ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی طرح سے ہوگا۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم ایک اور خط لکھ رہے ہیں، جیسے دوست کے نام سالگرہ میں شرکت کی دعوت کا خط، کیسے مطلب آپ اپنے کسی دوست کو، آپ کی سالگرہ ہے اور آپ اس کو اس میں شریک ہونے کے لیے خط لکھ رہے ہیں، تو بالکل آپ اسی طرح سے لکھیں گے، اوپر کمرہ امتحان لکھ کے، یا اگر آپ پرسنل لکھ رہے ہیں ذاتی طور پر تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں شہر کا نام لکھ لیں گے، نیچے پھر تاریخ آ جائے گی، پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے میرے پیارے دوست، پھر السلام علیکم، اور نیچے جو مضمون یعنی جو آپ کا مقصد ہے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، اور فلاں تاریخ کو، جس تاریخ کو آپ کی سالگرہ ہے، میری سالگرہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس خوشی کے موقع پر میرے ساتھ شریک ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، تو آپ میری سالگرہ پر ضرور آئیں، میں انتظار کروں گا۔ پھر آخر میں سب کو سلام، آپ کا دوست، اپنا نام لکھیں یا رول نمبر لکھیں، تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا دوست کو سالگرہ میں شرکت کا خط۔ اسی طرح والد کو بھی اگر آپ امتحان میں کامیابی کا کوئی بھی اگر آپ کو عنوان دیا جاتا ہے تو خط لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، سلام کے بعد پھر جو مقصد ہوتا ہے وہ تھوڑا مختصر ہو جاتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، کیا بات لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ مضمون تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، اور آخر میں سلام دعا کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر آپ کا مخلص، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، یعنی اسی مناسبت سے لکھ کے نیچے اپنا نام یا رول نمبر لکھ کے تاریخ لکھ کے خط بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا خط، چچا کے نام تحفے کے شکریہ کا خط، اور خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو سالگرہ میں شرکت کی دعوت کا خط لکھ کر اپنی کاپی پہ، اردو کی کاپی پر بطور گھر کے کام لکھیں، اور ہوم ورک یعنی گھر کے کام لکھ کے مجھے بھیجیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یعنی دوست کو اپنی سالگرہ میں شرکت کی دعوت کا خط لکھیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ خوش رہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔